ابھی ہم نکلے ہیں ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ سے. تو آج بڑے امپورٹنٹ ایشوز کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے. میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں متین حیدر صاحب، سینئر ڈپلومیٹک کورسپونڈنٹ ہیں اور بڑی کلوزلی واچ کرتے ہیں بین الاقوامی صورتحال کو. سر، سب سے پہلے میرے خیال میں آج جو اسپوکس پرسن ہیں انہوں نے اس پہ بات بھی کی. جو بنگلہ دیش کی صورتحال ہے اس کے بارے میں بتائیے گا کہ بڑا ایک ایسی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے بنگلہ دیش از ریورٹنگ بیک ٹو پاکستان. جی فیصل کمال پاشا صاحب، بہت شکریہ. دیکھیے بڑی اہم، اور آج ترجمان دفتر خارجہ نے اس کے اوپر کامنٹ بھی کیا. انہوں نے کہا پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان دیرینہ تعلقات ہیں. انہوں نے کسی خاص اینگل نہیں دیا، اور انہوں نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ جو پاکستانی ہائی کمشنر ہیں وہاں پہ انہوں نے بھی جو بنگلہ دیشی سابق وزیر اعظم ہیں خالدہ ضیاء، ان کے ساتھ بھی ملاقات کی. تو کیا پاکستانی سفیر کی وہاں ملاقات، اس کا مطلب یہ کہ کوئی پاکستانی قیادت کی جانب سے کوئی پیغام پہنچایا گیا؟ پاکستان دیکھیے کہ اس لیے بڑا کلوزلی دیکھ رہا ہے اور اس لیے کامنٹ کر رہا ہے کہ ایک تو وہ فارمر پارٹ آف پاکستان ہے، دوسری چیز ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں پاکستان کا ہم دوست ملک ہے ایز اے انڈیپینڈنٹ کنٹری. چوتھا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان اس لیے وہاں پہ چینج دیکھ رہا ہے کہ گزشتہ 16 برس میں جو وہاں پہ گورنمنٹ تھی وہ پرو انڈین گورنمنٹ تھی، تو بنگلہ دیش ایک طرح سے ورچولی انڈیا کے کنٹرول میں تھا. نارمل جو بنگلہ دیشی ہیں وہ بھارت سے نفرت کرتے ہیں، وہ آج بھی پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. تو میجورٹی جو ہے وہ وہاں پہ مسلم پاپولیشن ہے، تو الٹیمیٹلی جو پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہیں، جو عوام کے سینٹیمنٹ سے، وہ اینٹی انڈیا ہیں اور پرو پاکستان ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ نگران حکومت کے بعد اگر وہاں پہ انتخابات ہوتے ہیں اور اگر خالدہ ضیاء جیت جاتی ہیں تو ایک مرتبہ پھر 17-18 برس کے بعد اگر وہ جیت جاتی ہیں تو پھر پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات جو ہیں ان میں ایک نئی بگننگ ہو گئی. جب وہ وزیر اعظم تھیں تو اس وقت پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات انتہائی مضبوط تھے. اب ٹریڈ بھی ہو رہی ہے، اب پاکستانی سفیر وہاں پہ مختلف وزراء سے بھی مل رہے ہیں، پولیٹیکل میٹنگ چل رہی ہیں. تو ابھی بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے، اور ان کے جو اس وقت چیف ایگزیکٹو ہیں ڈاکٹر یونس صاحب، وہ 2-3 مرتبہ ہمارے وزیر اعظم سے مل چکے ہیں مختلف اوورسیز وزٹس میں. تو یہ چیز ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں چونکہ بھارت نے اپنی بالادستی رکھنے کی کوشش کی اور اس بالادستی کے جو عزائم نہ پورے ہونے میں بڑی رکاوٹ ہمیشہ پاکستان رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر پاکستان بنگلہ دیش کے تعلقات بہتر ہوتے ہیں تو جنوبی ایشیا میں جو توازن ہے وہ دوبارہ سے مینٹین ہو سکے گا. توازن کو گڑبڑ کرنے کی کوشش ہمیشہ سے بھارت نے کی. اچھا متین صاحب، یہ بتائیے دوسری آج اہم موضوع جو ایک اس بریفنگ کے دوران ہمیں سننے کو ملا، جس پہ سوالات بھی ہوئے، وہ عبید اللہ نظامانی جو پاکستان کے امبیسڈر ہیں ان افغانستان، انہوں نے وہاں کے حکام سے ملاقات کی ہے اور دہشت گردی کے بارے میں انہوں نے معاملات ڈسکس کیے. اس بارے میں سر آپ کی کیا خبریں ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے اس حوالے سے بہت ساری ایسی میٹنگز ہوتی ہیں جو پاکستانی سفیر کابل میں افغان حکام کے ساتھ کرتے ہیں، اور انہی میں ایک ملا یعقوب کی بھی ملاقات تھی. آفیشیلی اس کو جاری نہیں کیا گیا، لیکن آپ یہ دیکھیں اس وقت پاکستان شدید دباؤ میں ہے. جو بھی افغانستان سے دہشت گردی کے حملے ہو رہے ہیں اس کے کانٹیکس میں یہ ایک اور ریچ آؤٹ تھی ٹو افغان طالبان کی جو گورنمنٹ ہے کہ پاکستان کے خلاف آپ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکیں، دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف کارروائی کریں. میں سمجھتا ہوں واحد حل ہی یہ ہے کہ آپ کابل کو ڈپلومیٹیکلی سفارتی انداز میں آپ انگیج رکھیں اور ان کو سینسٹائز کرتے رہیں کہ اگر آپ دہشت گردوں کے ٹھکانوں کی سرپرستی کریں گے تو وہ نہ صرف پاکستان کے خلاف بلکہ افغانستان، پورے خطے اور پوری دنیا کے لیے تباہ کن ہے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان سفارتی محاذ پہ. اچھا متین صاحب، ون لاسٹ کویشچن اس کے بعد ہم اینڈ کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ سر دفتر خارجہ ترجمان جو ہیں، ظاہر ہے ان کی ایک ڈیوٹی ہے اور انہوں نے اپنی ایک لمٹس کے اندر ایک اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ پاکستان حکومت کا انہوں نے بیان کرنا ہوتا ہے. لیکن پاکستان پہ یہ جو پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج تھا، اس حوالے سے کل نائب وزیر اعظم نے بھی جو سفارتی کور ہے ان کو بریفنگ دی ہے. تو آج انہوں نے بڑا ہی محتاط سا کامنٹ کیا ہے ممتاز زہرا بلوچ صاحبہ نے. اس کے علاوہ متی اللہ جان کے حوالے سے میتھیو ملر نے بھی کامنٹ کیا ہے. تو پاکستان اس سارے سینیریو میں آپ نہیں سمجھتے کہ پاکستان پر دباؤ بڑھ رہا ہے اس حوالے سے؟ جی دیکھیے، اگر ہم اس ساری سچویشن سے ہٹ کے اوورال پولیٹیکل سچویشن
اور 24 25 26 نومبر کو جو واقعات ہوئے، یقینی طور پہ میں اس کے اوپر مبالغہ رائے نہیں کر رہا، لیکن پوری دنیا سے سٹیٹمنٹس آئی ہیں آزادی اظہار کے اوپر، انسانی حقوق کے اوپر، یورپی یونین کی طرف سے سٹیٹمنٹس آئی ہیں، تشویش کا اظہار کیا گیا، خاص طور پہ مطیع اللہ جان کی جیسے اریسٹ ہوئی. لیکن دیکھیے اگین بات یہ ہے کہ جب پاکستان کسی ملک کے اندرونی معاملات میں تبصرہ نہیں کرتا، فرانس میں جو ڈیولپمنٹس کل ہوئی ہیں تو پاکستان فرانس کی اندرونی صورتحال پہ کامنٹ کر دے تو مناسب لگے گا. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں پولیٹیکل ڈیولپمنٹس جو پاکستان کے اندر ہیں ان کے اوپر کسی ملک کو کامنٹ کرنے کا حق نہیں ہے. یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلہ ہے. یہ صرف ملٹی لیٹرل فورم ہے، یونائٹڈ نیشنز اس کے اوپر بات کر سکتی ہے، اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیشن بات کر سکتا ہے، بین الاقوامی تنظیمیں جو کنٹری اسپیسیفک سے ابو ہیں، یعنی بین الاقوامی جو ادارے ہیں، وہ اگر ان کی طرف سے کوئی رپورٹ آتی ہے، کامنٹ آتا ہے تو وہ بھی پاکستان اس کو ریجیکٹ کرے گا. کیوں یونائٹڈ نیشنز بھی پاکستان کے اندر اس قسم کے حالات کے اوپر بات کرے؟ تو میں یہی سمجھتا ہوں یہ ہماری انٹرنل پالیٹکس ہے. جب باقی ملک کسی رول کو اپناتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کوئی دوسرا ملک ان کے اندرونی حالات پہ کامنٹ نہ کرے، تو ان ملکوں کو بھی پاکستان کے اندرونی قوانین اور اس سچویشن کا احترام کرنا چاہیے. بلا جواز بلا ضرورت تبصروں سے پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن، پاکستان کی پولیٹیکل، آپ نے ساؤتھ کوریا میں دیکھا ڈیولپمنٹس ہوئی، فرانس میں ہوئی، بنگلہ دیش میں ہوئی، تو کیا پاکستان نے کامنٹ کیا؟ پاکستان نے نہیں کیا. تو یہ اس قسم کے کامنٹس چیزیں پاکستان کے اندرونی معاملات میں صریحاً مداخلت ہیں.